بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دنیا میں ہونے والے پہلے قتل کا تذکرہ بیان فرمائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد سے قابیل اور حابیل ہوئے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ قابیل کا کھیتی باڑی کا کام تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ ہونے والی لڑکی لیودہ تھی، جو کہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جب قابیل نے ضد شروع کر دی تو آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اس وقت قبولیت کی علامت یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اسے قدرتی طور پر ایک آگ کہا جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی آگ اسے نہ کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک ڈھیر گندم اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اے اللہ، جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہو اس کی قربانی قبول فرمائے۔ آسمان سے آنے والی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبولیت بخش دی اور قابیل کی قربانی کو آگ نے نہ کھایا اور رد کر دیا۔ اس طرح قابیل کے دل میں حسد بڑھک اٹھا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل کی سے قبول نہ کی گئی۔ تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً و انتقاماً کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتے ہیں۔ حابیل کے دل میں حسد بھڑک اٹھا اور شیطان نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنوں آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ روح زمین پر یہ پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر سے پھوڑ ڈالا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا سارا جسم کالا سیاہ پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس آنے پر قابیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کیا، اور جس طرح قتل کرنے والوں کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والوں کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قتل پر اتنا غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ 100 سال کے بعد ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی کہ اللہ جل شانہ آپ کو زندہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ تب جا کر آدم علیہ السلام مسکرانے لگے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور اسے دفنانے کا اس کو کوئی علم نہ تھا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی اور اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود بھی جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا تو اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے اور اس کو کیسے ٹھکانے لگائے، تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریزنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ
کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے اپنے فرزندوں سے کہا، کعبہ جاؤ اور وہاں دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر پہنچے۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا، اے حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب پہ قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا، جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن اور دفن کریں گے، ٹھیک اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن اور دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے پتے اپنے ساتھ لائے۔ آپ نے ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کو کعبہ شریف میں لائے، اور سارے فرشتے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے لگے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کیسے مردوں کو دفن کرنا ہے اور کفن دینا ہے اور غسل اور جنازہ کیسے ادا کرنا ہے، یہ ساری ترتیب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے دی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔